بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ دہلی دھماکے کے لیے گرفتار ڈاکٹر نے جنوری میں لال قلعے کا 4 بار سروے کیا تھا۔ ایک اور شخص مولوی اشتیاق گرفتار۔ ملزمین نے ترکی کا دورہ کیا تھا، جیش محمد کے باس سے ملاقات کی تھی۔ تحقیقات میں ہوا خلاصہ، کئی ریاستوں میں چوکسی برقرار۔ مودی نے بھوٹان سے واپسی کے بعد کیا LNJP ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات، کہا سازش کو بے نقاب کریں گے۔ سوڈان کے الفشر میں ریپ کا استعمال ہتھیار کے طور پر کیا جا رہا ہے، منظم واقعات پیش آ رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کا دورہ کریں گے، عہدیداروں نے کہا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں فیصلے کا امکان نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، مغربی کنارے میں دھاوے، امریکہ چنندہ فلسطینیوں کو گھر دینے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ 16 ملکوں میں بھوکمری کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، UN ایجنسیوں نے کیا خبردار۔ ٹاپ 6 میں مڈل ایسٹ کے 4 ملک شامل۔ ایک اور ایگزٹ پول میں NDA کی کامیابی کا اندازہ، تیجسوی نے سرویز کو رد کر دیا، کہا ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی پولز جاری کیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دہلی دھماکے کی تحقیقات جاری ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حملوں کے سلسلے میں گرفتار ایک ڈاکٹر نے جنوری میں 4 بار لال قلعے کا سروے کیا تھا۔ دھماکے کے مقام سے 40 سیمپل جمع کیے گئے۔ ڈاکٹر مزمل غنائی کے موبائل فون سے حاصل ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق اس نے اس سال جنوری میں لال قلعے کا سروے کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اسے شبہ ہے کہ یہ سروے 26 جنوری کو تاریخی لال قلعے کو نشانہ بنانے کی سازش کا حصہ تھے، لیکن اس وقت بہت زیادہ پیٹرولنگ کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام رہا۔ پولیس نے حال ہی میں جیش محمد اور انصار غزوۃ الہند سے جڑا ایک دہشت گرد ماڈیول بے نقاب کیا تھا۔ اس سلسلے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں 3 ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ اب ایک اور گرفتاری کی خبر مل رہی ہے۔ اس ماڈیول کو بے نقاب کرنے کے بعد ہی دہلی میں لال قلعے کے قریب ٹریفک سگنل پر دھماکے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 12 لوگ کم سے کم مارے گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ وائٹ کالر ٹیرر نیٹ ورک کو بے نقاب کرتے ہوئے کیے گئے دھاووں میں 2500 کلو گرام امونیم نائٹریٹ، پوٹاشیم کلورائڈ اور سلفر ضبط کیا گیا تھا۔ فورنسک سائنس لیبارٹری نے بتایا کہ اس نے دھماکے کے مقام سے 40 سیمپلز حاصل کیے ہیں۔ شروعاتی تجزیے میں پتہ چلا کہ دھماکے میں امونیم نائٹریٹ استعمال ہوا۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے بتایا کہ تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مزمل نے کئی بار لال قلعے کا دورہ کیا تھا۔ دہلی دھماکہ ایک اور ڈاکٹر عمر نبی نے کیا تھا، جب وہ ہریانہ کی الفتح یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس دوران ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا، جس کی پہچان مولوی اشتیاق کی حیثیت سے کی گئی، جسے سری نگر لایا گیا۔ مولوی اشتیاق اس کیس میں 9واں آدمی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نیٹ ورک کے سلسلے میں ایک خاتون ڈاکٹر شاہین کو لکھنؤ میں گرفتار کیا گیا۔ دہلی پولیس نے دارالحکومت میں چوکسی برقرار رکھی ہے۔ دہلی پولیس کو لال رنگ کی ایک فورڈ
گاڑی اسپورٹس گاڑی کی تلاش ہے جس کا تعلق لال قلعے دھماکے سے بتایا گیا ہے۔ اس گاڑی کا پتہ لگانے کے لیے 9 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ یہ گاڑی ڈاکٹر عمر نبی کے نام پر ہے جو دہلی دھماکے کا اصل ملزم ہے۔ پولیس عہدیداروں نے اندازہ ظاہر کیا کہ عمر نبی دوسرے ڈاکٹرز اور نیٹ ورک کے ارکان کی گرفتاری سے پریشان ہوا ہوگا، اسی لیے اس نے پریشانی کے عالم میں خودکش دھماکہ کیا ہوگا۔ اتر پردیش اور ہریانہ کے علاوہ بعض دوسری ریاستوں میں بھی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ این آئی اے ایک اور ڈاکٹر نثار الحسن کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے جو الفلاح میڈیکل کالج میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر ہے اور وہاں پر پڑھائی کر رہا ہے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ وہ دہلی دھماکے کے بعد لاپتہ ہوئے تھے، لیکن الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ نے ان خبروں کو غلط بتایا اور کہا کہ وہ کیمپس میں ہی موجود ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان سے سیکیورٹی ایجنسیوں نے کیمپس میں پوچھ تاچھ کی۔ وہ سری نگر جی ایم سی کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے، لیکن 2023 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انہیں دہشت گرد تنظیموں سے تعلق کے شبے میں برطرف کر دیا تھا۔ اس دوران الفلاح یونیورسٹی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے اور یونیورسٹی دہلی سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ عہدیداروں کو دہلی دھماکے کے سلسلے میں ترکی کے ایک لنک کا بھی پتہ چلا ہے۔ معلوم ہوا کہ کشمیری ڈاکٹر عمر محمد اور مزمل شکیل نے ترکی کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات جیش محمد کے ایک باس سے ہوئی تھی۔ تحقیقاتی عہدیداروں کو معلوم ہوا کہ ان کے پاسپورٹ پر ترکی کے امیگریشن سٹیمپس ہیں۔ معلوم ہوا کہ عمر نے دھماکے سے پہلے 6 ضلعوں میں سفر کیا، ان میں ساؤتھ ایسٹ دہلی، سینٹرل دہلی، نیو دہلی، نارتھ دہلی اور نارتھ ویسٹ دہلی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوٹان سے واپسی کے بعد دہلی کے ایل این جے پی ہاسپٹل کا دورہ کیا اور لال قلعہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی مزاج پرسی کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم بھوٹان سے واپسی کے بعد سیدھے ہاسپٹل گئے۔ انہوں نے زخمیوں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عہدیداروں اور ڈاکٹرز نے انہیں بریفنگ دی۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ لال قلعہ دھماکے کی سازش کو بے نقاب کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا اور زخمیوں سے ملاقات کی تھی۔ ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسلام آباد دھماکے میں 12 لوگ مارے گئے تھے۔ اسلام آباد کے علاوہ لاہور میں بھی چوکسی ہے۔ اس دوران پاکستان کے پنجاب صوبے میں وکیلوں نے ہڑتال کی۔ پاکستان کے دوسرے شہروں اور بار ایسوسیشنز میں، جن میں خاص طور پر کراچی اور کراچی بار ایسوسیشن شامل ہیں، ہڑتال کی گئی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہونے والے خودکش دھماکے میں 12 لوگ مارے گئے تھے اور 27 زخمی ہوئے تھے۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ اس دھماکے کے تار انڈین ایجنسیوں سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ اس دوران ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس ہفتے ترک عہدیدار پاکستان کا دورہ کریں گے۔ حال ہی میں ترکی نے کئی بار پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں کے بیچ بات چیت کی میزبانی کی، لیکن یہ بات چیت کے تمام دور ناکام ثابت ہو گئے۔ سوڈان کے الفشر ٹاؤن سے منظم ریپس کی خبریں مل رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے جنسی برابری سے متعلق ادارے نے کہا کہ سوڈان میں ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یو این عہدیدار نے کہا کہ الفشر میں کم سے کم 2000 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ یو این وومن ریجنل ڈائریکٹر ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینا متوانی نے جنیوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الفشر میں عورتوں نے ہم سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان عورتوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے۔ حاملہ عورتوں نے سڑک پر بچے پیدا کیے ہیں کیونکہ میٹرنٹی ہاسپٹل تباہ کر دیے گئے ہیں اور لوٹ لیے گئے ہیں۔ اینا نے بتایا کہ لوگوں کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ حال ہی میں الفشر ٹاؤن پر ریپڈ سپورٹ فورسز نے قبضہ کر لیا تھا اور سوڈان کی فوج باہر نکل گئی تھی۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آر ایس ایف نے فوج سے تعلق کے شبے میں کئی خاندانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جلد سے جلد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے اس مہینے ہونے والے امریکہ دورے میں اس تعلق سے کسی بھی فیصلے کا امکان نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جلد ابراہم ایکارڈ میں شامل ہوگا، لیکن عرب عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ سعودی عہدیدار فی الحال ایسا کوئی ٹھوس فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ 2018 میں جمال خاشقجی کے قتل کے بعد محمد بن سلمان کا واشنگٹن میں پہلا دورہ ہے۔ خاشقجی سعودی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے امریکی میڈیا میں آرٹیکلز لکھتے تھے۔ ان کا اکتوبر 2018 میں ترکی میں سعودی قونصلیٹ کے اندر بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا اور اس قتل کے تار وہاں تک پہنچے
یعنی محمد بن سلمان تک پہنچ رہے تھے، ایسا ترک عہدیداروں نے بھی کہا تھا اور امریکی عہدیداروں نے بھی کہا تھا۔ 2020 میں ٹرمپ کی پہلی میعاد کے دوران UAE، بحرین، موراکو اور سوڈان نے ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ اسرائیل نے غازہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں پھر سے کی ہیں۔ نارتھ غازہ کے بیت لائیہ میں بھیانک بمباری کی گئی۔ حملے کے بعد کئی جگہ دھواں پھیل گیا اور ہلاکتوں کی کوئی خبر نہیں ہے، بعض جگہ آگ بھی لگ گئی۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں کیں۔ بیت لحم اور الخلیل یا ہبرون میں 2 گھروں اور کھیتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ غازہ میں اسکریننگ کے بعد فلسطینیوں کو عارضی طور پر ہاؤسنگ کے ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اخبار دی اٹلانٹک نے یہ خبر دی ہے، اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 9 مہینوں سے امریکہ کے ایک نوجوان لڑکے کو حراست میں رکھا ہے اور زبردستی اس سے اقبال جرم کرایا ہے۔ امریکی شہری کی پہچان 16 سالہ محمد ابراہیم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ واشنگٹن میں اسرائیل کے سفارت خانے نے اس سلسلے میں امریکی کانگریس کے ارکان کے ایک خط کا جواب دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی فوڈ ایجنسیوں نے وارننگ دی ہے کہ 16 ملکوں میں بھوک مری کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں ٹاپ 6 ملکوں میں 4 مڈل ایسٹ کے کنٹریز شامل ہیں۔ فوڈ ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو بھوک مری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ جنگوں کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ایجنسیوں نے اس تعلق سے ہیٹی، مالی، فلسطین، ساؤتھ سوڈان اور یمن کا نام لیا ہے، جہاں سب سے برے حالات ہیں۔ ادارے نے کہا کہ اس صورتحال کو ٹالنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ دونوں تنظیموں نے ایک جوائنٹ رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان، کانگو، میانمار، نائجیریا، صومالیہ اور سیریا کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک اور ایگزٹ پول میں بہار میں NDA کی کامیابی کا اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن ایک دن پہلے کے ایگزٹ پولز کے مقابلے میں تازہ ایگزٹ پول میں NDA کی کامیابی کے فرق کو گھٹایا گیا ہے۔ یہ ایگزٹ پول ووٹر وائب نے کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ NDA کو 125 سے 145 سیٹیں حاصل ہوں گی۔ یہ 10واں ایگزٹ پول ہے جس میں NDA کی کامیابی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بہار میں حکومت بنانے کے لیے 243 سیٹوں میں سے 122 پر کامیابی ضروری ہے۔ اس پول میں مہا گٹھ بندھن کو 95 سے 115 سیٹیں ملنے کا اندازہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سروے میں کہا گیا کہ پرشانت کشور کی جن سوراج پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ ایگزٹ پول آف پولز کے مطابق NDA کو 116 اور مہا گٹھ بندھن کو 91 سیٹیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مہا گٹھ بندھن کے لیڈر تیجسوی یادو نے ایگزٹ پولز کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مہا گٹھ بندھن کو جیت حاصل ہوگی۔ تیجسوی نے کہا کہ وہ نہ جھوٹی امید میں رہتے ہیں اور نہ خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ جب لوگ ابھی قطاروں میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایگزٹ پول جاری کرنے شروع کر دیے گئے تھے اور NDA کی کامیابی کی پیش قیاسی کی جانے لگی تھی۔ سینئر فلم سٹار دھرمیندر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اب وہ گھر پر آرام کریں گے۔ انہیں حال ہی میں ممبئی کے برش کینڈی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا اور میڈیا کے بعض اداروں نے غیر ذمہ داری سے کام کرتے ہوئے ان کی موت کی خبر بھی دے دی تھی۔ دھرمیندر کے خاندان نے ایک بیان میں کہا کہ اداکار کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اس دوران امیتابھ بچن نے اپنے پرانے دوست دھرمیندر سے ان کے گھر پہنچتے ہوئے ملاقات کی اور مزاج پرسی کی۔ دونوں ایکٹرز نے لازوال فلم شعلے میں ایک ساتھ کام کیا تھا اور جے اور ویرو کے کردار ادا کیے تھے۔ 90 کے دہے میں فلمی شائقین کا دل بہلانے والے اداکار گووندا کو طبیعت بگڑنے پر ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، لیکن کچھ گھنٹوں بعد انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر پر بے ہوش ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دہلی دھماکے کے لیے گرفتار ڈاکٹر نے جنوری میں لال قلعے کا 4 بار سروے کیا تھا۔ ایک اور شخص مولوی اشتیاق گرفتار۔ ملزمین نے ترکی کا دورہ کیا تھا، جیش محمد کے باس سے ملاقات کی تھی۔ تحقیقات میں ہوا خلاصہ، کئی ریاستوں میں چوکسی برقرار۔ مودی نے بھوٹان سے واپسی کے بعد کیا LNJP ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات، کہا سازش کو بے نقاب کریں گے۔
سوڈان کے الفا شہر میں ریپ کا استعمال ہتھیار کے طور پر کیا جا رہا ہے، منظم واقعات پیش آ رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کا دورہ کریں گے، عہدیداروں نے کہا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں فیصلے کا امکان نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، مغربی کنارے میں دھاوے، امریکہ چنندہ فلسطینیوں کو گھر دینے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ 16 ملکوں میں بھوک مری کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، یو این ایجنسیوں نے کیا خبردار، ٹاپ 6 میں مڈل ایسٹ کے 4 ملک شامل۔ ایک اور ایگزٹ پول میں این ڈی اے کی کامیابی کا اندازہ، تیجسوی نے سرویز کو رد کر دیا، کہا ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی پولز جاری کیے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراز، خود بھی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔